الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وإن امراک ان تخرج من اہلک ومالک۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2516۔ 10 باتوں کی آپ نے وصیت کی، جس میں 2 باتیں بہت خاص طور پر یہاں ذکر کی جا رہی۔ 2 بڑے گناہ، ایک اللہ کا حق اور دوسرے اللہ کے بعد والدین کا حق۔ ان دونوں حق کو بجا لانا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان دونوں حق میں کوئی کمی کرنا، کوئی کوتاہی کرنا بہت بڑے گناہ کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی شرک مت کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، اور کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے دیں کہ اپنے بیوی بچوں اور مال سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بدترین، سب سے خطرناک اور سب سے شدید گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی اور عبودیت کے تمام مراسم کو اللہ کے لیے بجا لانا ہم بندوں کے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں، عبادت کے تمام طور طریقے، سجدہ، رکوع، قیام، دعا مانگنا، منت ماننا، نظر ماننا، سوال کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسائی کرنا، بیٹی بیٹا دینا، اولاد دینا، ساری چیزیں جو اللہ کا خاصہ ہیں، ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کبھی بھی شرک مت کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ قتل ہو جانا یہ آسان کام ہے، مگر شرک کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آگ میں کود جانا ایک مسلمان کے لیے آسان کام ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی توحید میں، اس کی اسماء اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو شرک کا گناہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے۔ شرک کا جرم یہ تمام جرائم میں سب سے عظیم اور شدید ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور دوسرا گناہ، اللہ کے بعد والدین کے حق کو بجا لانا، یہ ایک بہت بڑا حق ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اس میں کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، احسان اور نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، جسے اللہ نے واجب کیا وبالوالدین احسانا،
قرآن مجید میں جہاں جہاں بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہیں پر فوراً کہا گیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب اگر وہ اس نیکی کو برائی میں تبدیل کرتا ہے، اس احسان کو بدسلوکی میں تبدیل کرتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کو نافرمانی میں اور حقوق کو کاٹنے میں، سلب کرنے میں تبدیل کرتا ہے، تو اللہ کی بہت بڑی ناراضگی حاصل ہونے والی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ، اس لیے ان دونوں گناہوں سے، شرک سے جو اکبر الکبائر ہے، اور والدین کی نافرمانی اور معصیت سے جو کبیرہ گناہوں کے اندر بہت بڑے درجے کا گناہ ہے، ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔